پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج لیاقت باغ کے مقام پر احتجاج کی کال کے پیش نظر شہر میں موبائل فون سروس معطل اور میٹرو بس سروس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج کے باعث موٹر وے M1 M2 کو بھی بند رکھا جائے گا۔ چکری 72 ٹیکسلا AWT سے بھی شاہراہوں کو بند کیا جائے گا۔ لیاقت باغ کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ مری روڈ کو کنٹینرز لگا کر بند کیے جانے کا امکان ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے میٹرو بس حکام کا کہنا ہے کہ راولپنڈی صدر اسٹیشن تا IJP تک میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند رہے گی، جبکہ میٹرو بس سروس اسلام آباد میں بحال رہے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ IJP سے پاک سیکریٹریٹ تک میٹرو بس سروس چلائی جائے گی۔ انتظامیہ کی ہدایت پر راولپنڈی میں میٹرو بس سروس بند کی گئی ہے۔ سیاسی منظرنامے سے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف دورہ امریکہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف لندن میں 3 سے 4 روز قیام کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے طیارے نے لوٹن ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ لوٹن ایئرپورٹ پر مسلم لیگ کی قیادت نے وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیراعظم نے دورہ امریکہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے کے علاوہ عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ فلسطین کی بات کریں تو فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں اور دنیا تماشا بنی ہوئی ہے۔ صرف مذمت کرنا کافی نہیں، ہمیں اس خون ریزی کو فوری روکنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا، سلامتی کونسل کو غزہ کے معاملے کا نوٹس دینا چاہیے۔ فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ Can we as human beings remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. The blood of Gaza's children stains the hands of not just the oppressors, but also those who are complicit in prolonging this cruel conflict. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. الیکشن کمیشن کی بات کریں تو الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں پر 8 ججز کے 14 ستمبر کے وضاحتی حکم نامے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کراتے ہوئے استدعا کی کہ فیصلے پر عمل درآمد روکا جائے۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کی 14 ستمبر کی وضاحت پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں۔ 12 جولائی کے فیصلے کی وضاحت کے لیے 25 جولائی کو درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو وضاحتی آرڈر جاری کیا۔ الیکشن کمیشن نے اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے، تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا۔ تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے 41 ارکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا۔ سپریم کورٹ نے آزاد ارکان کو مقررہ مدت کے بجائے 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آزاد ارکان حصوں نے تحت کونسل میں شمولیت کے بیان حلفی جمع کرائے۔ عدالتی فیصلے میں ارکان کے بیان حلفی کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا فیصلہ ہے، دعویٰ نہ کرنے والے کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے استدعا کی کہ نظر ثانی پر فیصلہ ہونے تک حکم امتناع دیا جائے۔ IMF قرض پروگرام کی بات کریں تو پاکستان کو IMF سے نئے قرض پروگرام کی پہلی قسط موصول ہو گئی۔ موصول ہونے والی پہلی قسط 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالرز کی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے قرض کی پہلی قسط موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ 37 ماہ کے توسیع سہولت فنڈ کے تحت پاکستان کو 7 ارب ڈالر ملیں گے۔ موصول شدہ قرض 3 اکتوبر کے زر مبادلہ ذخائر میں شامل ہوگی۔ IMF کا نیا قرض پروگرام 37 ماہ پر محیط، یہ قرض 5% شرح سود سے کم پر مل رہا ہے۔ 2 روز قبل IMF نے پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی تھی۔ قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو IMF کی شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نوید قمر کا کہنا تھا کہ مشاورت کر رہے ہیں، اتفاق رائے کے بعد مسودہ تیار کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو ہم نے اپنی تجاویز بھی دی ہیں، ہمارا اس وقت کوئی مسودہ تیار نہیں ہوا۔ ٹی وی پر چلنے والا معاہدہ حکومت کی طرف سے آیا ہے، JUI اور دیگر پارٹیز سے بھی مشاورت جاری رکھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان حکومت میں نہیں لیکن سپورٹ ضرور کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت ہمارا جو مشاورت ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ ہے۔ ہم جو ہیں وہ تو ایک کامن ایجنڈا ڈھونڈنے کے لیے
مشاورت کر رہے ہیں اور پھر مشاورت جب ہو جائے گی تو اس کے بعد ہی کوئی مسودہ سامنے آئے گا جو کہ ہم باقی پارٹیوں کے ساتھ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. مسودہ ایسا کوئی نہیں ہے. مسودے تو جو بھی آپ لوگ دکھا رہے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ وہ حکومت کی طرف سے آئیں گے. مولانا صاحب اگر کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں, ہم گورنمنٹ میں تو نہیں ہیں لیکن گورنمنٹ کی سپورٹ کرتے ہیں. تحریک انصاف کا لیاقت باغ میں احتجاج کا اعلان. میڈیا سے گفتگو میں شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ یہ احتجاج عدلیہ کی آزادی اور مہنگائی کے خلاف ہے. جو بھی ملک لوٹنے والوں کو سپورٹ کرے گا وہ اتنا ہی قصوروار ہے جتنا ملک لوٹنے والا ہے. لوگ اب ان سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں. الیکشن کمیشن پارٹی بن چکا. ملک میں بحران صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہے. سینیٹر شبلی فراز بولے بشرا بی بی کو جیل میں رکھ کر بانی چیئرمین کو اذیت اور کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر سزا دینی ہے تو دیں. سابق وزیر اعظم کو انصاف نہیں مل رہا, عام آدمی کو کیسے ملے گا؟ ہم لیاقت باغ راول پنڈی کل احتجاج کر رہے ہیں. وہ لوگ جو جعلی ووٹوں کی بنیاد پہ آتے ہیں, کٹ پتلیاں ہوتے ہیں, وہ عوام کی بالادستی کے تحفظ نہیں کر سکتے ہیں. اور ہر وہ کوشش ہم کریں گے جس سے پاکستان کے آئین کا تحفظ کریں گے اور ہم عدلیہ کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے. الیکشن کمیشن کا 8واں بے نتیجہ اجلاس مخصوص نشستوں کے حوالے سے نکلا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو انتشار ہے پاکستان کی سیاست میں, اس انتشار کا موجب بنیاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان, اگر ایسے شخص کو انصاف مہیا نہیں ہو رہا تو عام عوام کو کیا انصاف مہیا ہوگا؟ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سزا دی جائے اور اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. خان صاحب کی سزا دی جا رہی ہے, ان کو جیل پابند سلاسل اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کی وائف ہیں اور خان صاحب کو کرب میں رکھا جائے, ان کو تکلیف پہنچائی جائے, ان کی فیملی, ان کی وائف کو جیل میں رکھ کر. راولپنڈی میں رینجرز کو تعینات کر دیا گیا ہے. حکومت پنجاب نے راولپنڈی ڈویژن میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی. راولپنڈی میں دفعہ 144 کا نفاذ پابندی کا اطلاق ہفتہ 28 ستمبر اور اتوار 29 ستمبر کو ہوگا. محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق راولپنڈی ڈویژن کے اضلاع راولپنڈی, اٹک, جہلم اور چکوال میں دفعہ 144 نافذ ہوگی. ضلع انتظامیہ کی سفارش پر راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز کی 6 کمپنیز تعینات ہوں گی, جبکہ رینجرز کی تعیناتی کے لیے وفاقی حکومت کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. ہر قسم کے سیاسی اجتماعات, دھرنے, جلسے, مظاہرے, احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان کو پابندی سے استثناء ہوگا. محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ترقی یافتہ ممالک میں بھی آئینی عدالتیں موجود ہیں. آئینی عدالت ملک کی ضرورت ہے. صوبائی وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ آئینی عدالتوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف نیا نہیں. صدر آصف علی زرداری بھی آئینی عدالتوں سے متعلق تفصیل بتا چکے ہیں. آئینی ترامیم کے حوالے سے بلاول بھٹو کا موقف واضح ہے. عدالتوں میں ہزاروں کیسز زیر التوا ہیں. لوگوں کو انصاف حاصل کرنے کے لیے کئی سال انتظار کرنا پڑتا ہے. پیپلز پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلانے میں 45 سال لگ گئے. ہمیں تو پورا انصاف بھی نہیں ملا. کہا گیا سزا غلط تھی. کہ آئینی کورٹس جو ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹس, یہ اس وقت بہت اہم ہیں اور ان کی ضرورت ہے. ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی ہم سب لوگ مثالیں دیتے ہیں, وہاں پہ یہ آلریڈی موجود ہیں. اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور وقت کی ضرورت ہے اس میں. پیپلز پارٹی بھی اس کی وکٹم ہے. 45 سال لگے ہمیں اپنے چیئرمین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس جو ہم لڑ رہے تھے کہ آ کر ابھی جا کے یہ فیصلہ آیا کہ جی وہ جوڈیشل مرڈر تھا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے خلاف 50 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر. دعویٰ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھائی رکن قومی اسمبلی فیصل امین نے دائر کیا. فیصل امین نے دعوے میں موقف اختیار کیا کہ گورنر نے نجی ٹی وی شو میں وزیر اعلیٰ اور مجھ پر صوبے میں کرپشن کے الزامات لگائے. فیصل امین, علی امین اور ان کے والد کا علاقے میں ایک سیاسی ساکھ ہے. بے بنیاد الزامات کی وجہ سے ہماری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا.
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صوبے میں امن و امان قائم رکھنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ الیمین گنڈاپور تربیلا ڈیم کا سوئچ آف کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ صوبے میں پانی کا مسئلہ ہے تو الیمین گنڈاپور تربیلا ڈیم کا رخ کریں، یہ صوبے میں غنڈہ گردی کر رہے ہیں۔ BRT کرپشن کا گڑھ ہے، بلین ٹری کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ بلین ٹری منصوبہ ٹمبر مافیا کی نظر ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبہ چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت کا صوبائی حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں۔ صوبائی حکومت جو ہے خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے۔ BRT کرپشن کا گڑھ ہے، تو جو رپورٹ آئی ہے اس پہ اب صوبائی حکومت کیا بولے گی؟ حق تو ہے کہ صوبائی حکومت اس پہ اپنے جو لوگ ملوث کو گرفتار کرے اور استعفیٰ دے۔ امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنے ضلع میں امن نہیں لا سکتا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو رستہ نہیں پتا تربیلا ڈیم کو، اس کو بتا دے تربیلا ڈیم کی طرف سوئچ آف کر دینا۔ جب کہتے تھے کہ میں سوئچ آف کر دوں گا سارے پاکستان کی بجلی کاٹ دوں گا، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ گاڑی میں تیل نہیں تو ڈلوا دیتے ہیں، رستہ معلوم نہیں ہے تو ساتھ گائیڈ بٹھا دیتے ہیں، اور ذرا جرت کا مظاہرہ کرے تربیلا ڈیم کو سوئچ آف کر لیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ریجنل ڈائریکٹر برائے پاکستان اور مشرق وسطی خواجہ آفتاب احمد کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت IT سیکٹر اور صنعتی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ IT سیکٹر میں روزگار کے بڑے مواقع ہیں، صنعتی ترقی سے روزگار ملے گا اور معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ نوجوانوں کو اتنی بڑی تعداد میں ملک میں طاقت ہے اور ہمارے نوجوان باصلاحیت ہیں اور ان میں کام کی لگن بھی ہے۔ سندھ حکومت نے NED کراچی IBA اور مہران یونیورسٹی میں 10,000 نوجوانوں کو IT سرٹیفکیشن کے کورسز شروع کیے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو سیکرٹری دفاع مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وزیراعظم کی منظوری کے بعد پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وہ 1 اکتوبر کو اپنے نئے عہدے کا چارج لیں گے۔ ان کی تقرری 2 سال کے لیے کانٹریکٹ پر عمل میں لائی گئی ہے۔ موجودہ سیکرٹری دفاع اپنے عہدے کی میعاد ختم ہونے پر سبکدوش ہو چکے ہیں۔ بھاری بھرکم بجلی بلوں سے جان چھڑانے کا حکومت مشن ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت اور IPPs کے درمیان مذاکرات اہم مرحلے میں داخل ہو گئے۔ IPPs مالکان کی اکثریت کا معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے آمادگی کا اظہار۔ IPPs کے کچھ مالکان نظر ثانی کے لیے تیار بھی نہیں۔ حکومت کا نظر ثانی کے لیے تیار نہ ہونے والے IPPs کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی اپیلوں کا معاملہ سپریم کورٹ نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان کے مطابق قاضی فائزہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 30 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان بینچ میں شامل، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی لارجر بینچ کا حصہ۔ سماعت 30 ستمبر کو پیر کے روز 11:30 بجے ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے درخواست دائر پر سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو جواب جمع کروانے کا آخری موقع دے دیا۔ جسٹس راہیل کامران شیخ نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی ججز پر بھی فیصلہ آ چکا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو جواب جمع کروانے کا آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 4 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس 10 رکنی وکلا ٹیم کی جانب سے FIR درج کرانے کی درخواست جمع کرا دی گئی۔ درخواست میں 302 سمیت دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ میرپور خاص کی تحصیل سندھڑی میں عمر کوٹ کے ڈاکٹر شاہ نواز کی ہلاکت کا کیس درج کرانے کے لیے ڈاکٹر شاہ نواز کے ورثاء اور 10 رکنی ٹیم سندھڑی تھانے پہنچی، جہاں وکلا ٹیم نے FIR کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ اس موقع پر بیرسٹر اسد اللہ شاہ اور دیگر وکلا ان کے ہمراہ سندھڑی تھانے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈاکٹر شاہ نواز کو پولیس کی تحویل میں لینے کے بعد قتل کیا گیا۔ 2022 میں قانون منظور ہوا ہے کہ جوڈیشل کسٹڈی میں مارنے کی انکوائری FIA کرتی ہے۔ وکلاء نے کہا کہ اس قتل میں وہ سب افراد شامل ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو اکسایا اور ورثاء کی جانب سے اس کیس کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سڑکوں پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو بھاری جرمانہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے سڑکوں پر لین کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کے چالان کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ لاہور سے سبطین علی رپورٹ کر رہے ہیں۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت جوڈیشل واٹر کمیشن نے بتایا کہ ٹوئٹن مارکیٹ میں مردہ مرغی کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے، یہ کسی ایکشن کے بعد ہی باز آئیں گے، جس پر LDA کے وکیل نے کہا کہ کل ہم نے ٹوئٹن مارکیٹ میں اس حوالے سے آپریشن کیا، ہماری کوشش ہے کہ ٹوئٹن مارکیٹ کی ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ آن بورڈ آ جائے، مردہ مرغی کا گوشت فروخت کرنا قانوناً جرم ہے۔ دوران سماعت جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ ریسٹورینٹس والے اپنا پانی بیچتے ہیں، جب تک وہ پانی پاکستان کے سٹینڈرڈ پر پورا نہ اترے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس پر متعلقہ ادارے کو سوچنا ہوگا۔ آج 27 ستمبر سے آپ ٹیمپریچر دیکھ سکتے ہیں، یہ کلائمیٹ چینج ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر سڑکوں پر لائن کی پابندی ہوگی تو آدھی آلودگی ختم ہو جائے گی۔ عدالت نے سڑکوں پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو بھاری جرمانے کا حکم دیتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی۔ سپتین علی، ABN نیوز لاہور۔